جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے ایران کی سفارتی کوششیں تیز۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی مسقط سے دوبارہ پاکستان پہنچے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی۔ جنگ کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس اراغچی کی دوبارہ اسلام آباد آمد مشاورت کا تسلسل ہے۔ ملاقاتوں کے دوران جنگ بندی کے خاتمے کے لیے تجاویز پہنچائی جائیں گی۔ ایران نے آئندہ کسی قسم کی فوجی جارحیت نہ ہونے کی پابندیوں میں نرمی سمیت دیگر اہم مطالبات بھی شامل ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کا مختصر دورہ کر کے ماسکو کے لیے روانہ ہو گئے۔ عباس اراغچی آج روسی صدر پیوٹن سے بھی ملاقات کریں گے۔ روس میں ایرانی سفیر کاظم جلالی نے تصدیق کر دی ہے۔ ملاقات میں مذاکرات سے متعلق ہونے والی تازہ ترین پیش رفت پر بات چیت کریں گے۔ روسی وزارت خارجہ نے بھی عباس اراغچی کے دورہ ماسکو کی تصدیق کر دی ہے۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کی سربراہی میں ایرانی وفد کا دورہ پاکستان اختتام پذیر ہو گیا۔ ایرانی سفیر رضا میری مقدم کا ایکس پر پیغام لکھا۔ وزیر خارجہ کا دورہ دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لینے اور علاقائی پیش رفت پر مشاورت کے لیے کیا گیا۔ پاکستان کی حکومت، افواج اور عوام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ خاص طور پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ دونوں نے جنگ کے خاتمے اور پائیدار امن کے لیے انتھک کوششیں کی اور نیک نیتی سے اقدامات کیے۔ گزشتہ دورے کی طرح یہ دورہ بھی مکمل سیکیورٹی، تحفظ اور پرسکون ماحول میں ہوا۔ یہ پاکستان کے بہترین انتظام، مؤثر منصوبہ بندی اور کامیاب عمل درآمد کے باعث ممکن ہوا۔ ایرانی سفیر نے ٹویٹ کا اختتام میں لکھا کہ پاکستان ایران دوستی زندہ باد۔ مسقط میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے عمان کے سلطان سے ملاقات کی۔ علاقائی صورتحال اور ثالثی کی کوششوں سے متعلق تفصیلی مشاورت۔ آبنہ ہرمز سے متعلق اقدامات پر اعتماد میں لیا۔ میڈیا کے مطابق عمان کے سلطان نے خطے کے عوام پر بحرانوں کے اثرات کو محدود کرنے اور پائیدار سیاسی حل سے متعلق تجاویز دیں۔ مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی زبان کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی عرب، قطر اور فرانس کے ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ ترک وزیر خارجہ کا امریکی مذاکرات کاروں سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں تازہ ترین پیش رفت پر بات چیت کی گئی۔ اور صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کو خوب سراہا۔ دونوں رہنماؤں کو بہترین قرار دیا۔ کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ پاکستان نے اپنی پوری کوشش کی، وہ مذاکراتی عمل میں شامل رہیں گے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر یہ بھی کہہ دیا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران 11 طیارے گرائے گئے۔ امریکی صدر نے فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا کہ امید ہے ایران کی جنگ بہت جلد ختم ہوگی اور ہم کامیاب ہوں گے۔ ایران بات کرنا چاہتا ہے تو ہمیں فون کر سکتا ہے۔ ہم مزید مشاورت اب فون کے ذریعے کریں گے۔ ایران کے کچھ مذاکرات کار سمجھدار اور کچھ نہیں ہیں۔ ہم ایران کی نیوکلیئر ڈسٹ کو مذاکرات کا حصہ بنائیں گے۔ امریکہ نے اعتماد سازی کو متاثر کیا۔ پابندیاں اور دباؤ مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں دباؤ کے ساتھ بات چیت ممکن نہیں، مؤثر مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بہت ضروری ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ایک اور حملے کی کوشش۔ واشنگٹن میں صحافیوں کے اعزاز میں شائعے میں فائرنگ۔ صدر ٹرمپ، میلانیا ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس سمیت تمام کابینہ اراکین اور مہمان محفوظ رہے۔ سیکیورٹی حصار توڑنے کی کوشش کرنے والا حملہ آور زندہ پکڑا گیا۔ 1000 سے زائد افراد کی تقریب میں خوف و ہراس اور بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ جان بچانے کے لیے میزوں کے نیچے گھس گئے۔ صدر ٹرمپ، خاتون اول اور نائب صدر جے ڈی وینس کو فوری طور پر ہال سے باہر نکالا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں گولیاں چل گئیں۔ وائٹ ہاؤس کے پریس ڈنر کی تقریب میں فائرنگ سے افراتفری مچ گئی۔ صدر ٹرمپ جو ہی تقریب میں پہنچے گولیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ حملہ آور نے فائرنگ کرتے ہوئے ہوٹل کی لابی کو پار کرنے کی کوشش کی۔ سیکرٹ سروس ایجنٹس کا فوری ایکشن، پہلے نائب صدر جے ڈی وینس کو باہر نکالا، پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ کابینہ کے دیگر ارکان کو بھی باہر لے جایا گیا۔ اسی دوران صدر ٹرمپ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ فائرنگ کی آواز آتے ہی ہال میں خوف کا عالم تھا۔ لوگ جان بچانے کے لیے کرسیوں اور میزوں کے نیچے چھپ گئے۔ کچھ لوگ ہال سے باہر بھاگ گئے۔ سیکیورٹی سٹاف نے حملہ آور کو زندہ پکڑ لیا۔ پولیس چیف کے مطابق فائرنگ کرنے والا شخص ہلٹن ہوٹل میں ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ ملزم نے اکیلے ہی کارروائی سر انجام دی۔ حملہ آور کے پاس کئی ہتھیار تھے۔ گولی لگنے سے ایک اہلکار زخمی ہوا۔ یعنی شاہدین کے مطابق وائٹ ہاؤس کی تقریب میں 4 سے 6 گولیاں چلی۔ واقعے کے بعد واشنگٹن کے ہلٹن ہوٹل کو خالی کرا لیا گیا۔ وائٹ ہاؤس میں سیکیورٹی وال روم ہوتا تو فائرنگ کا واقعہ پیش نہ آتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام،
کہا سابق صدور کئی سال سے سیکیورٹی بال روم کا مطالبہ کر رہے تھے. زیر تعمیر سیکیورٹی بال روم جلد مکمل کیا جائے گا. کام تیزی سے جاری ہے. منصوبے میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی. امریکی ٹی وی چینل سے ٹیلی فونک گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ حملہ آور کے خاندان کو معلوم تھا کہ اسے مسائل کا سامنا ہے. اس کا منشور نفرت پر مبنی تھا. وہ ایک بیمار اور ذہنی مریض ہے. امریکی صدر ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. سر کیر سٹارمر نے فائرنگ واقعے سے متعلق صدر ٹرمپ سے بات چیت کی اور ان کے اور خاتون اول کے محفوظ رہنے پر اطمینان کا اظہار کیا. ترجمان ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق دونوں ممالک کے رہنماؤں نے آبنہ ہرمز کی بحالی کی فوری ضرورت پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم سر کیر سٹارمر نے آبنہ ہرمز کی بحالی کے لیے فرانس کے صدر میکرون کے ساتھ اپنے مشترکہ اقدام سے بھی آگاہ کیا. وائٹ ہاؤس کی تقریب میں فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں. ایف بی آئی حکام نے حملہ آور سے متعلق نئی تفصیلات جاری کر دی ہیں. بتایا ایلن نے 6 اکتوبر 2023 میں جنوبی کیلیفورنیا کی دکان سے پستول خریدی. 17 اگست 2025 کو ٹورنس شہر میں 12 بور کی شاٹ گن خریدی. ایلن نے جو اسلحہ خریدا وہ قانونی طریقے سے لیا گیا. ملزم نے تمام معلومات نیشنل اسسٹنٹ کرمنل بیک گراؤنڈ چیک سسٹم میں بھی جمع کروائیں. ایف بی آئی کے مطابق قانون کے مطابق ایلن کو اسلحہ خریدنے سے پہلے 10 دن کا انتظار کرنا لازمی تھا. امریکہ کے قائم مقام اٹارنی جنرل کہتے ہیں ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ملزم پہلے لاس اینجلس پھر شکاگو سے ٹرین کے ذریعے واشنگٹن پہنچا. ملزم نے گزشتہ سال کے دوران اسلحہ خریدا. حملہ آور کا ہدف ممکنہ طور پر صدر ٹرمپ ہی تھے. وہ حکومتی اراکین کو بھی نشانہ بنانا چاہتا تھا. وفاقی عدالت آج ملزم پر فرد جرم عائد کرے گی. وائٹ ہاؤس کی تقریب میں فائرنگ کرنے والے حملہ آور کی شناخت ہو گئی ہے. ملزم کال ایلن کیلیفورنیا کا رہائشی ہے. پارٹ ٹائم ٹیچر اور گیم ڈیولپر کے طور پر بھی کام کرتا ہے. کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے گریجویشن اور کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا. ملزم کو 2024 میں بہترین ٹیچر کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا. پولیس کے مطابق اب تک حملے کی محرکات سامنے نہیں آ پائی ہیں. دوسری جانب نائب وزیر اعظم کہتے ہیں اسلام آباد میں ریڈ زون کے اطراف ٹریفک پابندیاں ختم ہو چکی ہیں. پاکستان بالخصوص اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کے شکر گزار ہیں. عوام کے صبر اور تعاون پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی حمایت ہمیں مہمانوں کی حفاظت اور ہم کوششیں آگے بڑھانے کے قابل بناتی ہیں. ہم ان مقاصد کے لیے پرعزم اور آپ کی مسلسل دعاؤں اور نیک تمناؤں کے طلبگار ہیں. اب یہ بتائیں کہ صدر آصف علی زرداری کا دورہ چین. صوبہ ہنان میں ثانی ہیوی انڈسٹری کا دورہ. جدید مینوفیکچرنگ نظام پر بریفنگ دی گئی. پاکستان میں ٹیکنالوجی کی منتقلی اور سرمایہ کاری کے امکانات کا جائزہ لیا گیا. آصف علی زرداری نے صنعتی تعاون اور آئی ٹی میں شراکت داری کے فروغ پر زور دیا. کہا چینی کمپنیز کی مہارت سے فائدہ اٹھا کر پاکستان میں صنعتی ترقی کی نئی راہیں کھولی جا سکتی ہیں. ہنان ٹی گروپ آمد پر آصف زرداری کو چائے کی کاشت اور پروسیسنگ پر بریفنگ دی گئی. صدر زرداری کی گورنر ہنان کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں بھی شرکت.